مدینہ شریف میں جب آئے تو 2 عیدیں ہوتی تھیں، ایک نیروز جس کو نوروز بھی کہتے تھے، اور ایک میرگاں، ایک موسم خزاں کی عید تھی، ایک موسم بہار کی عید تھی۔ عیدیں کس طرح کی تھیں؟ لوگ کھاتے پیتے مزے کرتے اور گوشت کی ہڈیاں غریبوں کے دروازوں پر پھینک دیتے، پھلوں کے چھلکے غریبوں مسکینوں کے اگان کے دروازے پر پھینک دیتے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم خود گوشت بعد میں کھاؤ، غریبوں کے گھروں میں پہلے پہنچاؤ۔ فطرانے والی عید میں کہا اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست بعد میں کرو، عید سے پہلے ہی فطرانہ ادا کرو تاکہ غریب لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے خوشی کا بندوبست کر لیں۔ کافروں اور مومنوں کی عید کا یہ فرق ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس وقت سیلاب زدگان کی پوزیشن وہی ہے جو ایک امیر کے دروازے کے پاس غریبوں کا گھر ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ان کی خوشی کا بندوبست پہلے کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنی توفیق کے مطابق ان کی خدمت کی ہے، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ اور مجھے یہ پڑھ کے بڑا افسوس ہے، اخبارات ان دنوں پڑھتا ہوں میں، پاکستان میں جو افراتفری ہے یا سیلاب وغیرہ کے جو حادثات گزرے ہیں، اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو جب پڑھتا ہوں ہر آدمی کہتا ہے ان کی مدد کرو، اور خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو کا لفظ یہ بڑا عمدہ ہے، لیکن یہ اس کو کہنا چاہیے جیسے خود کی اور خود کر کے دکھائے۔ سارے لیڈر کہتے ہیں ان کی امداد کرو، پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے، پرائم منسٹر بھی کہتا ہے ان کی امداد کرو، اور خود کیا کی ہے، کتنی کی ہے، کہاں کی ہے؟ اگر خود کرتے ہو تو فیصل یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے تلاش کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو دیتے ہیں، مظلوموں کو یا دکھیا یا معلوموں کو نہیں دیتے۔ یہ دینے کا طریقہ نہیں۔ جیسا 2 مرتبہ میں نے ایک مرتبہ سیلاب زدگان کے لیے چندہ کیا تھا، ایک مرتبہ زلزلہ زدگان کے لیے، 16 آدمیوں کی ٹیم اپنے خرچے پر موقع پر لے جا کے، تو میں نے اسٹیمپ بھی لکھے تھے، ویڈیو آڈیو بھی بنائی تھی، ان کے شناختی کارڈوں کے نمبر بھی، ٹیلی فون نمبر بھی لکھے تھے، اپنے ہاتھ سے جا کے دے کے آیا ہوں۔ بعد میں دوستوں کو کہا جنہوں نے دیے ہیں ان کا نام بھی، ان کی پہچان بھی لوگوں کو کرائی ہوئی ہے، جا کے دیکھو۔ الحمدللہ کہ لوگوں نے جا کے دیکھا، اس سے بڑی تسلی ہوئی کہ جو مظلوم تھے ان کو دیکھ کے ان کے ہاتھ میں پیسے دیے، تسلی ہوگی۔ لیکن پوچھتے پھرے یار اور کتنے لوگوں نے دیے اس ملک میں جنہوں نے کئی لاکھ پاؤنڈ جمع کیے ہیں، ایک آدمی کا بھی حوالہ نہیں ملا کہ وہاں کسی نے دیے۔ اس سے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ غریبوں کے نام پر لے کر کے غریبوں تک نہ پہنچانا، یہ بڑی برائی ہے۔ ایک تو جس سے سرکار کی فلسفی ہے، عید وہ کرے جو عید کرائے بھی، عید کی خوشی وہ منائے جو کسی دکھیا دل کو خوش بھی کرے گی، اپنے بال بچے کو نئے کپڑے وہ پہنائے جو کسی عاجز مسکین بیوہ بے کس کو، کسی بے سہارا کو بھی کپڑے دیے ہوں۔ وہی پوزیشن ہماری ہے۔ سیلاب زدگان کی حالت یتیموں مسکینوں والی ہے، جن کے اربوں روپے کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ بہہ کے سمندر میں چلی گئی، بھینسیں، گھوڑے، بکریاں، اونٹ، گائے، مختلف جانور، گھروں کے سامان، اثاثے سب لٹ گئے۔ اس وقت وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اب بارش آتی ہوگی، وہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ ان لوگوں کی مدد چاہیے۔ یہ مدد کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ آج کی تاریخ ہمیں یہ سبق ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا ایک، شادی کرنے کے بعد بیوی کو سمجھانا، اس کی اخلاقی دینی اعتقادی تربیت کرنا، اور پھر بندہ خدا بن کے رہنا، اپنے ماں باپ کا غلام بن کے رہنا۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی چوری کر لے، جا کے تھانے کو رپورٹ کرے کہ میرے باپ نے میری چوری کر لی ہے، قانون کہتا ہے اس کی فوٹنگ کوئی نہیں ہے، یہ کیس اس کے خلاف سٹینڈنگ لیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ دوسرے کا مال چرانے سے آدمی چور ہوتا ہے، اپنا مال چرانے سے چور نہیں بنتا۔ الولد وما فی یدیہ کان لابیہ ہے، باپ سول لا میں اپنے بیٹے کا بھی مالک ہے، اس کی پراپرٹی کا بھی مالک ہے۔ یہ قانون کہتا ہے اس نے اپنے پیسے بغیر اجازت یہ اخلاقی برائی کی ہے اس نے، لیکن چور وہ نہیں بن سکتا۔ اس طرح آپ اپنے والدین کو اپنا مالک سمجھیں، بیوی کو یہ اعتقاد دیں، اور پھر عید کی جو فلسفی ہے آج اس پر عمل کریں۔ غریبوں مسکینوں کو طریقہ کو ایسا کریں، میں اس خود جانے کے قابل نہیں ہوں، نہیں تو میں خود اس کا چندہ کرتا، خود میں جاتا، لیکن میں سفر کے قابل نہیں ہوں۔ اس وجہ سے میں نے بھی کسی کو حوالے کیے ہیں۔
آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی بااعتماد آدمی کو آپ اپنا نمائندہ بنا کے اس کے ہاتھ میں پیسے ڈالیں کہ جا کے ان غریبوں مسکینوں بے قصوں کو اپنے ہاتھ سے دے کے آئے. وہاں بھی پیسے پارٹی کی نظر ہو جاتے ہیں. اب سنیے کہ مدینہ طیبہ میں پہلی مرتبہ عیدیں منائی گئی. نیروز اور مہرگاں, پتجھڑ کی عید, اس پر خزاں آٹم کی عید اور سپرنگ کی عید, 2 عیدیں ہوتی. عیدوں کا فیشن یہی تھا جو آپ کو بتلایا. اسلام نے اس کے مقابلے میں یہ ترمیم کی, سوسائٹی میں لیولنگ فرمائی تاکہ غریب زیادہ غریب نہ ہو جائے, امیر اتنا بیگانہ نہ ہو جائے. خدا اس کو کتنی بھی دولت دے لیکن نعم مال و صالح, صالح کا مال بڑا عمدہ مال ہے کہ وہ غریبوں کو شریک کرتا ہے. اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں عیدیں واجب ہیں. واجب کا یہ مطلب ہے دلیل ظنی سے ثابت ہے. مشکل یہ ہوتی ہے مولویوں کے ایک بات ہے اس کی قسم نہیں سمجھتے. واجب کا درجہ اور ہے, فرض کا درجہ اور ہے. واجب کا درجہ منکر ہونے سے واجب کے کافر نہیں ہوتا. فرض قطعی کا جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر کافر ہوتا ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ عید کا انکار بھی کر دے سخت 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 گنہگار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. نیت کا طریقہ یہ ہے, میں نیت کرتا ہوں اس نماز عید کی, عید الاضحیٰ کی جو واجب ہے, الفاظ میں ترتیب اوپر نیچے ہو جائے. نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی پڑھتا ہوں خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا قربانی والی عید کہہ لے اپنے لفظوں میں. زبان سے نیت کرنا یہ امام احمد حنبل کے زمانے میں شروع ہوا ہے. صحابہ زبان سے نیت نہیں کیا کرتے تھے, گھر سے جو نیت کر کے آئے وہ کافی سمجھی جاتی. جب لوگوں نے جمعے والے دن جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو اس سے پوچھے آج دن کون سا ہے. اس وقت امام احمد حنبل نے کہا یار ان کو کوئی زبان سے بھی تلفظ کریں کہ تاکہ اپنے کانوں تک گونجتی آواز کو یاد رہے. میں نیت کرتا ہوں اس نماز عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب عید الفطر, عید الاضحیٰ قربانی والی عید الاضحیٰ, منہ میرا طرح خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام صاحب کے. اللہ اکبر. اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے. امام نے آپ کے سامنے اور آپ نے بھی سبحان اللہ سے شروع کر کے لا الہ غیر اللہ تک خاموش آواز سے پڑھنا ہے. اس کے بعد امام نے 3 تکبیریں فالتو کہنی ہیں, کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور 3 مرتبہ کانوں کو لگانے ہیں. 2 مرتبہ چھوڑ دینے, تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لینے. مدھم آواز سے امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف شروع کریں گے اور لدوالین کے بعد ساتھ 3 آیتیں جوڑیں گے یا کوئی سورت جوڑیں گے. یہ پہلی رکعت میں شروع میں یہ 3 تکبیریں فالتو کہنی ہے جن میں 2 میں ہاتھ چھوڑ دینے, تیسری میں باندھ لینے. جس کے بعد کچھ پڑھنا ہے نا, کہ ہاتھ باندھنا پڑھنے کے آداب میں سے ہے. جس کے بعد پڑھنا کچھ نہیں, اس کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے. دوسری رکعت میں جب رکوع پر جانا چاہیں گے, رکوع پر جانے سے پہلے 3 تکبیریں فالتو کہیں گے. تینوں میں ہاتھ اٹھائیں گے, تینوں میں کانوں تک لے جائیں گے, تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے بعد آپ نے قرات نہیں پڑھنی. ہاتھ باندھنا قرات پڑھنے کے آداب میں سے ہے. اور چوتھی تکبیر کہتے وقت رکوع میں چلے جائیں گے, ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اس طریقے سے 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی. اور اس کے بعد خطبہ, عید کے خطبے میں اور جمعے کے خطبے میں یہی فرق ہے. یزیدی دور میں, مروانی دور میں عید کے خطبے پہلے ہوتے رہے. خلفائے راشدین نے, خود سرکار نے عید کے خطبے بعد میں پڑھے. ان سے پوچھا گیا کہ تم پہلے خطبے کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے قائدین پہلے پڑھتے رہے. کیوں؟ کہ وہ جناب علی مرتضیٰ کو تبرہ کرنا چاہتے تھے تو لوگ ان کا تبرہ نہیں سنتے تھے. اس مجبوری سے وہ تبرہ کرنے کے لیے ان کو بٹھا لیتے تھے کہ بعد میں اگر تبرہ کرنا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے. اس لیے خطبے پہلے پڑھو. یہ خطبے پہلے, یہ تو جمعے کا خطبہ پہلے پڑھا جاتا. آج ان کا نام لوگ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں. جو علی کو تبرہ کرے وہ کس قسم کا مسلمان ہو؟ یہ بھی مسلمان کی نئی قسم ہے. وہ خطبہ آپ کرسی پر بیٹھ کے دعا مانگنی ہے یا کرسی سے نیچے اتر کے, دونوں طرح درست ہے.
دونوں خطبوں کے درمیان ایک مرتبہ اسی طرح بیٹھنا جیسے جمعے میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو خطبے دونوں ختم ہو گئے اس کے بعد ہے دعا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تمام عالم اسلام کو خیر و عافیت کے لیے، ترقی درجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، ممبر پر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، مصلی پر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مصلی پر بیٹھ کے دعا کرنا افضل ہے، اس لیے کہ مصلی پر بیٹھنا عاجزی کی علامت ہے، عاجزی کو دعا میں دخل ہے، تو وہ دعا زیادہ مقبول سمجھی جاتی ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔